بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. لیکچر نمبر 24 کنزیومر بینکنگ. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اس وقت جو ٹاپک کور کر رہے ہیں پچھلے کچھ لیکچر سے، اور انشاءاللہ اگلے 2 لیکچر تک ہم اس کو مکمل کریں گے، وہ ہے بیس آف دا پیرامڈ، اکنامک پیرامڈ کا کانسیپٹ. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے اس کو پہلے بڑا براڈلی ڈسکس کیا، اور اس کو ڈسکس کرنے کا، اس کی جو سارے ریلیونٹ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد جو تھا، وہ ایک جو فائنینشیل ایکسکلوژن کا جو ایشو ہے ہمارے یہاں ڈیولپنگ کنٹریز میں، ایمرجنگ مارکیٹس میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ کانسیپٹ تھا. اور اس بیس آف دا پیرامڈ میں جیسے کہا گیا کہ نیکسٹ 4 بلین پیپل اس کے اندر ریسائڈ کرتے ہیں، اور ان اے کنٹری لائک پاکستان اس میں جا رہا ہے افریقہ، ایشیا، لیٹن امریکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرن یورپ بھی شامل ہیں. تو اس میں پاکستان بھی ایک طرح سے اسی ریجن میں فال کرتا ہے. تو ہم نے پریویس کچھ لیکچرز میں یہی باتیں آپ سے ڈسکس کیں، اسی کے متعلق جو ریلیونٹ فیکٹس تھے، جو فگرز تھے، اور جو انالیسس تھی بیسڈ آن اے رپورٹ بائی آئی ایف سی، وہ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی. تو ہم نے پہلے آپ کو ایک براڈر پکچر دی تھی بیس آف دا پیرامڈ کی. ہم نے بتایا تھا یہ ہے کیا، اس کے اندر جتنے لوگ ریسائڈس کرتے ہیں، جو مختلف ریجنز ہیں، ان کا پیٹرن کیا ہے، ان کا کنزیومر ایز اے کنزیومر ان کا پیٹرن کیا ہے، ان کی پرچیزنگ پاور کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ ایک براڈر ہم نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اور اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں ہم نے فوکس کیا تھا فائنینشیل جو انڈسٹری ہے ود ان دس بیس آف دا پیرامڈ سیگمنٹ میں. اور اس میں ظاہر ہے جو آپ کو بتایا گیا کہ سارے اس رپورٹ میں بڑے ڈیٹیل میں سیگمنٹ جو ہیں، سیکٹر جو ہیں کور کیے گئے ہیں، لائک فوڈ، ہاؤسنگ، انرجی، ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ. تو اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سروسز کو بھی کور کیا گیا ہے. تو فائنینشیل سروسز میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر اب مائکرو فائنانس جو ہے ایک کانسیپٹ بہت تیزی سے پریولنٹ ہو رہا ہے، تیزی سے ایمرج ہو رہا ہے. اور پاکستان میں بھی اس کی بہت آپ دیکھیں کہ اس وقت پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اور نئے نئے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ایمرج ہو رہے ہیں، اور دے ہیو اسٹارٹیڈ پوزنگ چیلنج ٹو دا ٹریڈیشنل بینکنگ پلیئرس جو فائنینشیل کمیونٹی کے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیلنج پوز کر رہے ہیں ود ان ریمیننگ دا ریگولیشن، پرمٹنگ دا ریگولیشن بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ ادر ریگولیٹری باڈیز، تو وہ جب آ کے خاص طور پہ ریسنٹلی کچھ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنس کو اسٹیٹ بینک نے لائسنس ڈپازٹ ٹیکر کے حیثیت سے ان کو ایک طرح سے اجازت دی، تو اب وہ سیونگز کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آفر کر رہے ہیں لائبلٹی سائٹ پہ. تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ٹریڈیشنل بینکرز ہیں وہ بھی اس چیلنج کو انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ ان کے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں ٹرف میں آ رہے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہے. تو یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس کا ایک جو امپیکٹ ہے بی او پی سیگمنٹ کی پاپولیشن پہ، وہ یہ ہے کہ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو یو ایک اسٹیبلشڈ ہے فارمل آئیڈینٹی جو ابھی تک مسنگ تھی، جس سے وہ محروم تھے. تو اس فائنینشیل آئیڈینٹی، اس فارمل آئیڈینٹی کا ایک سائیکلوجیکل، ایک کانفیڈنس بوسٹنگ کا افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایک اس معاشرے کا جو فارمل آپ کہہ لیں کہ سیکٹر ہے، جو اکانومی ہے، اس کا حصہ تصور کرنے لگتے ہیں، اور اس کا ایک اہم امپیکٹ آتا ہے. اور اصل مقصد اس ساری رپورٹ کا، اس کی انالیسس کا، اور اس میں جو پھر ریکمنڈیشنز ہیں، جو کیس اسٹڈیز ہیں، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس بیس آف دا پیرامڈ کے جو پور ہیں، جو کہ جن کا اپ ٹو $3,000 پر انم ان کی جو انکم ہے، ان کو انٹیگریٹ کیا جائے. ان کا جو انفارملٹی کا، جو پاورٹی کا ٹریپ ہے، یا وہ جو کہتے ہیں کہ پاورٹی کی جو پرائس پے کرتے ہیں بینگ پور، ان کو اس سے نکالا جائے اس ٹریپ سے. تو یہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو فائنینشیل سیکٹر میں جب ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا فائدہ آپ کو آئیڈینٹی کا بتایا، پھر ان کو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کنوینئنس ان کو اٹین ہوتی ہیں، لائک دے ڈونٹ نیڈ ٹو کیری کیش ونس دے آر بینک کسٹمر. وہ ان کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے وہ چیز کر لیتے ہیں. تو جو پہلے ایک ایلیمنٹ آف سیفٹی تھا، جو مسنگ تھا سیکیورٹی کا، وہ ان کو جب بینکنگ سیکٹر میں آتے ہیں، اکاؤنٹ کھولتے ہیں، کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں یا چیک بک ایشو ہوتی ہے، تو کیش نہیں کیری کرنا پڑتا، تو ان کو اس چیز کی سہولت ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ جب ان کی دوسری جگہ جب پرچیزنگ کرتے ہیں تو جو فائنینشیل سیکٹر سے لنک جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ان کو ہیلپ کرتا ہے. تو یہ سارے فائدے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا
کہ انڈائریکٹ بھی بینیفٹس ہیں جس میں ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, یا وومن فوک ہیں وہ بھی جو کچھ کنٹریز میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں. تو یہ ایک اس پچھلے لیکچر کا یہ تھا. پھر ہم نے 3 ڈرائیونگ فورسز آپ کو بتائیں. ایک تو یہ جو مائکرو فائنانس کا ایمرجنس اور یہ چیلنجز پوز کر رہا ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر ٹیکنالوجی کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے فائنانس سیکٹر میں جو امپورٹنٹ ہے کہ کنوینئنس ہو جاتی ہے اور جو ڈسٹینسز ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ جو ٹیلی کمیونیکیشن جو موبائل آپریٹرز ہیں ٹیلی فون کے, انہوں نے بہت ایک اہم رول ادا کیا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس میں بہت ریپڈ گروتھ ہو رہی ہے. اس میں کنٹری لائک بنگلہ دیش, انڈیا اور افریقہ کی کافی کنٹریز کا ذکر آیا کہ انہوں نے اس میں بہت پروگریس کی ہے, اور پاکستان میں بھی اس کا پوٹینشیل ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس پوٹینشیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھائیں, اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے جو پھر بعد میں کنوینئنس پرووائڈ کرتا ہے, ایکسیسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے, ٹرانسفر آف فنڈس کی بات ہم نے کی وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ تھا وہ ہیوج اماؤنٹ آف فائنینشیل فلوز اکراس دا بارڈر, جو کہ اس وقت ایسٹیمیٹڈ فرام بی او پی ٹو بی او پی $350 بلین کی جو اس وقت فگر بتائی گئی ہے. لیکن خیال ہے جو ایسٹیمیٹڈ ہے کہ بائی 2012 یہ $1 ٹریلین تک پہنچ جائے گی. تو اس فائنینشیل فلوز کو جو کیپچر کیا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے, جو ابھی تک اگنور کیا گیا تھا, تو اس میں یہ لیکچر میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ ایک انڈیویجول لیول پہ تو آلریڈی ہو رہا ہے کہ جو باہر سے ریمیٹنس آتی ہے, جو فیملیز کے لوگ باہر کام کر رہے ہیں, فیملی ممبرز ہیں جو وہ ہیں جو بھیجتے ہیں, تو یہاں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ, پرچیزنگ پاور امپروو ہوتی ہے, ہاؤسنگ کے حوالے سے دوسرے اکوپمنٹ لیتے ہیں, اور جو اپلائنسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسرا جو چیز دیکھی گئی ہے جو اس کے علاوہ جب یہ ایک سوشل اکنامیکل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں یہ ریمیٹنسز. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اسٹیٹ بینک اس کو بہت انکریج کرتا ہے, اور بینکوں کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں, اور بینکوں کو یہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے کہ جو فارن ریمیٹنس باہر سے آتی ہیں تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان کو ایک طرح سے اچھی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک بہت اس معاملے میں پرٹیکولر ہے. اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فارن ریمیٹنس آتی ہیں اس کے جو بینیفیشریز ہیں, جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کی انکنوینئنسز, ان کے جو کنسٹرینٹس ہیں, جو ان کی پرابلمز ہو, ان کو پرائیورٹی پہ اٹینڈ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول لیول پہ جو اس کا اکنامک بینیفٹ ہے, میکرو اکنامک جو کنٹری کے لحاظ سے ہے, کہ جب فارن ریمیٹنس آپ کے پاس آتی ہے, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ فارن ایکسچینج ریزروز امپروو ہوتے ہیں آپ کے, دیٹ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو دی امپرومنٹ ان دی کریڈٹ ریٹنگ آف دا کنٹری. جس کے فائنینشیل فلوز زیادہ ہوں گے, جن کو فارن ایکسچینج ارننگ زیادہ ہوگی, تو اس کی جب کریڈٹ انٹرنیشنل ریٹنگ, گلوبل ریٹنگ امپروو ہوگی, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی کنٹری میں آئے گی. اور ظاہر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے آنے سے جو ان کا کیپٹل آتا ہے, جو ان کے ساتھ ان کا نو ہاؤ آتا ہے, وہ ملک کی, آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ایک اہم اس کا انڈائریکٹ کنٹری لیول پہ بینیفٹ ہے, اور اس کو بیس آف دا پیرامڈ میں یہ جو سیکٹر ہے اس کے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنے کی, لیوریج کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ ایک اہم جو خاص طور پہ بینکنگ انوویشن کی بات ہے, اور جو کچھ کنٹریز میں ہو رہا ہے, اور ہمارے یہاں بھی کوشش ہے کہ اس کے حوالے سے ریگولیٹری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اکارڈنگلی امینڈ کیا جائے, ریگولیٹری ریکوائرمنٹس نئی پرپوز کی جائیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فائنینشیل فلوز ہوتے ہیں کسی حد تک پریڈکٹیبل ہوتے ہیں, تو جو بینکس ہیں وہ فائنینشیل انوویشن کے تحت ان کو سیکورٹائز کریں, اس کو پروڈکٹ بنا کے آگے سیکنڈری مارکیٹ میں اس کو سیل کر کے چیپر سورس آف فنڈس جنریٹ کریں, جو ان کو سپلیمنٹ کرے گا ایگزسٹنگ سورسز آف فنڈس کو, جو کسٹمر ڈپازٹس ہیں یا انٹر بینک مارکیٹ کے ریٹس ہیں. لیکن یہ چونکہ فنڈس چیپر اس پہ ہوں گے تو بینکوں کی جو کاسٹ آف فنڈس امپروو ہوگی, تو دے ول بی ایبل ٹو پاس آن دیٹ بینیفٹ ٹو دا کسٹمرز ان ٹرمز آف بیٹر پرائسنگ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کس طرح ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم نے فائنینشیل سیکٹر کے اس میں ڈسکس کی, اور یہ ہم نے جو ریپ کیپ کیا, تو اس میں سوال جو اکثر ہم کرتے ہیں کہ سوالات ہونی چاہیے, انکوائری پروسیس کو ہم انیشیٹ کریں, تو اس میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں ہم اس اپرچونٹیز کو انکیش کر رہے ہیں, کیا ہمارے جو بینکس ہیں, کیا جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ اس اپرچونٹیز کو دیکھ رہا ہے, کیا وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ جو
مائکرو فائنانس سیکٹر سے جو چیلنج آ رہا ہے یا ٹیکنالوجی کی جو اس میں امپلیمنٹیشن ہے وہ کہاں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, کہاں کولیبریشن کر سکتے ہیں, اور یہ جو فائنینشیل فلوز آ رہے ہیں اس کو کس حد تک وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں اس کو ایک طرح سے لانے کی ضرورت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو سیک آنسرز ٹو دیٹ. تو یہ ایک طرح سے بریف ریکیپ تھا اس کا. آئیے اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, بٹ بیفور وی ڈو دیٹ لیٹس سی فار اے وائل, جسے کہتے ہیں نا کہ اٹس اے ریفلیکشن ٹائم ناؤ. ہم نے 23 لیکچر کمپلیٹ کر لیے ہیں اور انشاءاللہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے 45 لیکچرز کا, آپ سمجھ لیں کہ وی آر ناؤ آن دا ہاف وے مارک, جسے وہ کہتے ہیں نا پازیٹیو تھنکنگ, دا گلاس از ہاف فل. اب ہم نے انشاءاللہ جو باقی جو ہمارے پروگرام کے تحت ہے ہم نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اسی پیس سے, اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ کیا یہ ہماری ایک کوئی مائل سٹون یا منزل ہے, لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شروع کے لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو لرننگ پروسیس ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس, جس کو ہم کہتے ہیں نا فرام کریڈل ٹو گریو, پالنے سے لے کر قبر تک, یہ ختم نہیں ہوتا. اور جس کے متعلق ایک سینگ ہے کہ یو نیور ارائیو, جرنی از دا ریوارڈ. تو یہ ہماری آن گوئنگ جرنی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہم نے ہاف وے مائل سٹون اچیو کر لیا ہے یا 45 لیکچرز کمپلیٹ کرنے کا. دس پروسیس ول گو آن. اور ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ لرننگ از اے ڈائنامک پروسیس. اٹس اے ڈائنامک پروسیس ان دا سینس کہ اٹس ایور ایوالونگ. یہ اسٹیٹک نہیں ہے, کیونکہ لرننگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یو تھنک اینڈ یو ڈو, تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ کا کانسیپٹ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہم نے کنزیومر بینکنگ کا کورس شروع کیا تھا, کیا یہ کورس صرف وہ 3 کریڈٹ آورس کے حوالے سے ہے کہ ہمارے MBA پروگرام کا حصہ ہے, ہم نے 3 کریڈٹ آورس ارن کرنے ہیں تاکہ الٹیمیٹلی جب ہمیں MBA کی ڈگری ایوارڈ ہوگی تو اس کا یہ حصہ بنے گا. دیٹ از ون تھنگ, دیٹ از نیسسری, دیٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. بٹ ہم نے اس کے بیانڈ دیکھنا ہے. ہم نے نہ صرف کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے, جاننے کے حوالے سے, جو شروع میں ہم نے آپ کو آبجیکٹیوز بتائے تھے اس کورس کو, اس کو دیکھنے کے حوالے سے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ اس چیز کو ایمفیسائز کیا کہ اس کو ہم ایک روٹین کا کورس نہ لیں. آپ نے ماشاءاللہ سے دوسرے سبجیکٹس پڑھے ہیں, دوسرے کورسز پڑھے ہیں, اس میں اندر آپ کی جو ہورائزن ہے لرننگ کا, آپ کی نالج ہے, وہ کانسیپٹ بڑا ہوگا. لیکن یقیناً ہم نے جو آپ کو لرننگ پروسیس کی بات بتائی کہ آپ ڈیٹا لیتے ہیں, آپ انفارمیشن, نالج, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے اور ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کا کانسیپٹ جو ہے نا اس کو ساتھ ہم لے کے چلیں, تاکہ یہ جو چیز ہے اس کا وہ جو ایک منڈین جو کہہ لیں کہ روٹین کی جو ایکسرسائز ہے ایک کورس کو کمپلیٹ کرنے کی, وہ نہ ہو کہ آپ نے اتنے لیکچرز کر لیے, اتنے لیکچرز باقی ہیں اور آپ نے نوٹس پڑھ لیے اور آپ نے پھر امتحان دے دیا. تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ریفلیکشن ٹائم کا مطلب یہی ہے کہ اب اس اسٹیج پہ ہم تھوڑا سا پاز لیں. اور یقیناً آپ لوگ اپنے مڈ ٹرم ایگزام سے بھی فارغ ہو گئے ہوں گے, یہ ظاہر ہے ایک ان اے وے اس کی ریکوائرمنٹ تھی, اور آئی ہوپ کہ یو مسٹ ہیو ڈن ویل ان دیٹ. اور آپ نے جو بھی اس کی ایگزامینیشن کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہوتا ہے, بہرحال وہ ایک سارٹ آف وہ بھی ایک ریفلیکشن کا حصہ ہے. تو یہاں جو ہم ریفلیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم رک کر یہ سوچیں, یہ دیکھیں کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں, یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, جو ہم نے ابھی تک کیا ہے, اس کی ہماری لرننگ میں کس حد تک ہیلپ ہوئی ہے. جب ہم ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں تو ریفلیکشن سے مراد کیا ہے؟ جو ہم نے پاز کی بات کی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رک جائیں گے. دا پوائنٹ از فار اے وائل لیٹس لک بیک, لیٹس ہیو اسٹاپ فار اے وائل اینڈ تھنک کہ یہ جو ہم نے ابھی تک کی ایکسرسائز کی ہے, جو ہم اس کے اندر انوالو ہیں, اس کے ہم نے کیا گین کیا ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ لیٹس آسک دا کویسچن, ریفر کرتے ہوئے اسی نوٹ کو جو فرسٹ لیکچر کے آخر میں ہم نے آپ کو دیا تھا کہ the question is what lies at the heart of our work. جو یہ ہم جو کر رہے ہیں, اس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح ایکچولی ریلیٹ کرتے ہیں اپنے اس کے ساتھ. اور ہم نے یہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب ریفلیکشن کا بات آتی ہے تو اس سے کانسیپٹ وہ تھوڑا سا لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت تھیوریٹیکل ہے یا فلاسفیکل ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ بزنس ایریا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بزنس ایگزیکٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ریفلیکشن کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, ہم بہت بزی ہیں. تو جو بزی ہونے کا کانسیپٹ بھی ہم نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین بینگ بزی اینڈ بینگ پروڈکٹیو. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ نے
ضرور آرگنائزیشنل بیہیویئر میں اس چیز کو پڑھا ہوگا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی کی، وہ ہوتا ہے افیکٹونیس اور ایفیشنسی کے حوالے سے. اگر آپ افیکٹونیس اور ایفیشنسی کو مینٹین کر رہے ہیں تو پھر آپ پروڈکٹیو ہیں. تو خالی بزی ہونا، دا لک بزی از ناٹ فرینکلی از دی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ یہ وہ ہے. تو ہم نے جب اس کو دیکھنا ہے تو یہ سوال جو کرنا ہے کہ اپنے سے ریفلیکشن، اس سے سارٹ آف سیلف ڈائلاگ اپنے ساتھ، یا یو لسن ٹو یور فیلنگس کہ جی آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے بحیثیت انسان. تو جب ہم نے یہ ریفلیکشن کی بات کی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی اس رڈلنگ کو ریلیٹ کریں، اور جو ضرورت اس وقت آتی ہے کہ جو ہمارے ایزمپشنز ہیں، جو ہمارے ایک طرح سے جو اس کو ہم نے ری اسیس کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے بزنس ماڈلز کی بات کی تھی تو اس میں جب ہم نے 2007 کے کرائسس کی بات کی تھی تو یہ بتایا گیا تھا، یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ جو بینکنگ کے فنڈامنٹلز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوئے، جس میں رسک ٹیکنگ اور دوسرے کانسیپٹس تھے، لیکن ایزمپشنز چینج ہو گئے ہیں. آنے والے وقتوں میں، موجودہ وقت میں، ایزمپشنز ہیو ٹو بی ری ڈران، ٹو بی ری اسیسڈ. تو یہاں بھی وہی کانسیپٹ ہے کہ یہ جب ہم لرننگ کر رہے ہیں، یہ لرننگ پروسیس میں انوالو ہیں، تو کیا ہماری جو ایزمپشنز ہیں ہم نے اس کو ایک طرح سے ری وزٹ کرنا ہے، ری اسیس کرنا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو آنے والے حالات ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ایزمپشنز ویلڈ ہیں یا نہیں. اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سیلف امپوزڈ یا ایکسٹرنلی امپوزڈ بھی بہت سے جو کنسٹرینٹس لے آتے ہیں کہ ایسا ہے. تو ان سب چیزوں کو یہ ریفلیکشن کا حصہ ہوتے ہیں. پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا ہیبیچول وے آف تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ. ہم ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں جو کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم پہلے کیا تھی، اس کا کیا سولوشن تھا. ہمارے کوئی نئی لرننگ، کوئی نئی انسائٹ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس جو ڈاؤن لوڈنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ ہیبیچول وے آف تھنکنگ اینڈ ڈوئنگ، اس سے نکلیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ایمرج ہو رہا ہے، جو فیوچر آ رہا ہے جس کا ہم حصہ ہیں، ہم اس ہول کا حصہ ہیں. جیسے آپ سے ڈسکس کیا گیا کہ جو سسٹم ڈائنامکس کا کانسیپٹ ہے، وی آر پارٹ آف اے ڈائنامک سسٹم، یہ ایوالو ہو رہا ہے جہاں یہ اپنی ایگزسٹنس کو ایک طرح سے پریزرو کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں وہ ایلیمنٹس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ایوالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کا ایک حصہ ہیں، ہم اس کا ایک پارٹ ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کے اپنے رول کو محسوس کریں. اور اس نوٹ کے اندر جو ہم نے کتاب جس کا نام پریزنس ہے، آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کے کو آتھرس تھے 4 جنہوں نے انٹرویوز کیے تھے، اور بہت ڈیٹیل میں پھر انٹرویو کے بعد یہ کتاب اس کا ایک نتیجہ تھی. اور ظاہر ہے اس لحاظ سے یہ ایک بڑی منفرد کتاب ہے. اور یہ انٹرویو انہوں نے کیے تھے سائنٹسٹ کے ساتھ، جنہوں نے بہت سے انوینشن کیے ہیں ان کے ساتھ، بہت سے انٹرپرونرز جنہوں نے بڑی سکسیزفل بزنسز فارم کی، ان کو رن کیا، ان کے ساتھ انٹرویوز کیے تھے. تو اس انٹرویوز کا جو مقصد تھا وہ یہ دیکھنا تھا کہ ان لوگوں نے بڑی بریک تھرو اچیومنٹس کی ہیں، جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، کنٹریبیوشن کیا سوسائٹی میں، تو وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر پائے. تو اس کو یہ کتاب آپ کو اگر آپ ویب پہ جائیں گے یا گوگل میں اس کا نام ڈالیں گے تو یہ آپ کو اس کے ریفرنسز اور اس کو ملیں گے. اور دیر از وی کین ارج کہ ون شوڈ ریڈ دس بک. یہ بہت اہم کتاب ہے اس حوالے سے کہ جو انسانی فیوچر ہے، جو چینج ہے جس میں ہم لوگ انوالو ہیں، ہم کس حد تک اس کو اپنے آپ کو ایکٹیو پلیئر بناتے ہیں یا کہ ہم پیسیولی ایک سائڈ لائن پہ کھڑے ہوئے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کتاب کا جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں جو اسپرٹ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے ساری، وہ یہی ہے کہ وی آر پارٹ آف اے ویری ڈائنامک ایوالونگ پروسیس. جو ریفلیکشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، اور اس میں پھر ہم یہی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پہ جسے کہتے ہیں کہ ہم ایونٹس کا شکار ہیں. ہمارا جو مینٹل ماڈل کا ہم نے آپ کے ساتھ کانسیپٹ شیئر کیا، کیا ہم صرف ایونٹس کی لیول تک دیکھ رہے ہیں، یا ایونٹس کے بعد جو پیٹرن ہے، جو انڈر لائنگ اسٹرکچرز ہیں، اور ہمارا جو ذہن جس طرح سوچ رہا ہے اس میں ہم نے کس طرح تبدیلی لانی ہے. اور یہ چیزیں جب ہم نے سائنس کی انوینشن کی بات کی یا آرگنائزیشنل بیہیویئر کی ٹرانسفارمیشن کی بات کی تو یہ وہاں چیز بھی اپلائی ہوتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں ایکٹیولی، ناٹ پیسیولی. اور پھر جب یہ بات ہوئی تو اس میں ذکر ہے کہ جنہوں نے جو سالک کے نام سے جو بندہ تھا جس نے پولیو کی ویکسین ایک طرح سے انوینٹ کی، اور اس نے ویکسین کی انوینشن کے بعد کتنے ملینز لائف سیو کی. تو اس انوینشن میں اس سالک نے یہی کہا کہ میرا جو پہلا
جو میں نے اسٹیپ لیا کہ جو کنونشنل وزڈم تھی جس کو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا، میں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا، اور پھر اس نے جو چوائسیز بقول اس کے جو میرے پاس تھیں وہ چوائسیز میں نے ایک طرح سے اویل کی اور الٹیمیٹلی پولیو ویکسین انوینٹ کی، اور آپ کے سامنے ہے کہ پولیو ویکسین کی انوینشن سے کتنا ایک طرح سے ریولوشن آیا ہیلتھ کے اندر اور کتنا اس کا فائدہ ہوا۔ تو یہ ایک مثال اس چیز کی طرف انڈیکیشن کرتی ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں ایوالو کرنے کی، ہم اپنے آپ کو انڈیویجولی یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم میں تو کچھ نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے۔ یہ سیلف اویئرنیس، یہ نو دائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے، اور ظاہر ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے یہ کہیں کہ یہ جو ایک کنزیومر بینکنگ کا کورس ہے اس میں یہ سیلف ڈیولپمنٹ، آپ نو دائی سیلف اس کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، تو اس میں صرف یہ ایک چھوٹی سی سبمیشن ہے کہ ایٹ دی اینڈ وی ایز اے انڈیویجول، یہ ہم ایک وہ ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کچھ کل کو اس آبجیکٹو کے تحت اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد نہ صرف یہ کورس بلکہ MBA پروگرام کے مکمل کرنے کے بعد ہم نے ایک سوسائٹی کا اپنے آپ کو ایک فعال آپ کہہ لیں رکن بنانا ہے، تو اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو ہم کس حد تک لے کے جا رہے ہیں، اور جب ہم یہاں آتے ہیں ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی اہم ہو جاتی ہیں کہ جہاں ساتھ ساتھ ہم نے یہ ٹیکنیکل نالج گین کرنی ہے، لیکن اس نالج کو ہم نے اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ اور ریفلیکشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو ہم نے لرن کیا ہے آنے والے وقت میں، موجودہ وقت میں اس کی کیا ریلیونس ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اس کو کیا ہماری جو زمپشنز ہیں وہ فرسودہ تو نہیں ہو چکے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہو چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں چینج کی، ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ جو مدر نیچر ہے، جو یونیورس ہے، اٹس اے گریٹ ٹیچر، اور یہ انفیکٹ ہمارا مذہب اور دوسرے مذاہب بھی جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے، جو ٹریڈیشنل جو وہ ہیں وہ اس چیز کی طرف ایمفسائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر، جو کریشن لے کے آتا ہے، وہ ایک انورڈ باؤنڈ جرننگ ہوتی ہے۔ ہمیشہ جو بڑی بڑی انوینشنز ہوئی ہیں، بڑی بڑی کریشنز ہوئی ہیں، وہ لوگ انہوں نے اپنی انر ورکنگ کو ریلیٹ کیا اپنے آؤٹر ورکنگ کے ساتھ۔ تو یہ ایک فلاسفیکل کانسیپٹ لگتا ہے، تھیوریٹیکل کانسیپٹ لگتا ہے، اور مے بی ان اے سبجیکٹ لائک کنزیومر بینکنگ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا یہاں کیا ریلیونس ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اگر اس چیز کو آپ جب غور کریں گے، اس چیز کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ ہاں جب تک ہم ایز اے ہول، ایز اے انڈیویجول اینڈ الٹیمیٹلی جیسے بار بار کہا جاتا ہے ایز اے کمیونٹی، ایز اے ٹیم، ایز اے گروپ، اگر یہ چیزوں کو ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر وہ جو والی بات ہے کہ ہم لوگ اس جو ارتقاء کی جو ایک طرح سے اگر دوڑ اس کو کہہ لیں یا ارتقاء کا سفر ہے آگے بڑھنے کا، اس میں ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ہم جب اس چینج کی بات کرتے ہیں، ریفلیکشن کی بات کرتے ہیں، تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو کس حد تک اس میں اپلائی کر رہے ہیں اور کس حد تک ہم کانشیس ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایکشن ہے، ایسا پروسیس ہے وچ از این آن گوئنگ، جیسے میں نے آپ سے کہا، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنی سیلف اویئرنیس کو، سیلف ڈیولپمنٹ کو بھی ہم ساتھ ساتھ وہ کریں، اور اس میں مقصد صرف پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، اور دیکھا گیا ہے اگر ہم پروفیشنلی ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی ایز اے ہول ہی اس کا حصہ ہوتی ہے، اور سیلف ڈیولپمنٹ کے بغیر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروفیشنلی آپ ڈیولپ ہو گئے ہیں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس امانگ دا پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ سیلف ڈیولپمنٹ۔ اور ٹو بی ویری فرینک، اگر آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف، سیلف اویئرنیس کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی نامکمل ان اے وے ہوگی۔ تو جب ہم نے یہ سب ریفلیکشن کی بات کی، یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور ہم نے جو ٹاپک کی طرف آتے ہوئے جو کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک کیس اسٹڈیز کے حوالے سے شیئر کریں گے، آخر میں یہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آر یو اے نوئر اور اے لرنر۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے، یہ بھی ایک ظاہر ہے ہم شروع سے بات کر رہے ہیں لرننگ پروسیس کی کہ ہم نے نالج، انفارمیشن لینی ہے، نالج گین کرنی ہے، اور پھر انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کے سٹیج پہ آنا ہے۔ تو یہ یہاں وہی فرق ہے کہ جب ہم نالج کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نالج گین کر لی اور یہ چیز کافی ہو گئی، تو وہاں پر یہیں پر ایک طرح سے آپ کے اس میں سٹاپ آ جاتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نوئر اسٹیج سے لرنر اسٹیج پہ آئیں، اور جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فرق بتایا گیا ہے کہ کیا ڈفرینس ہے، اور آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ایم آئی اے نوئر، ایم آئی اے لرنر، اور اس کا اہم فرق ہے کیونکہ صرف نالج کو اگر آپ نالج
کی حد تک محدود رہیں گے تو آپ اس کے اندر ایک طرح سے بند ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب لرنر کا جو اسٹیج اس سے ایک آگے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک تو یہ اوپنلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ نو یو سے آئی ڈونٹ نو, اور اس میں آپ دوسروں کی اس سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو نوئر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جو اس کی نالج ہے وہی سب کچھ ہے, اور بعض دفعہ نوئر جو ہوتا ہے ایون اس کو نالج نہیں بھی ہوتی تو وہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نالج ہے. تو یہ ایک اہم فرق ہے. اور اس کے بعد جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنی نالج کے اس کے اندر کنفائنڈ نہیں رہتا, بلکہ وہ اپنی نالج کو نہ صرف شیئر کرتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے وین آئی ڈونٹ نو, تو ہی وانٹس ادر پیپل, ہی از ریڈی ٹو گیٹ انفلوئنسڈ. اس کو یہ کمپلیکس نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر اس کو بتانا ہے تو وہ جب سوال کرتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو, تو ہی از ریڈی ٹو, ہی اور شی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ ادرز اوپینین ایز ویل. اور اس میں پھر وہ جو ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے کہ نہ صرف وہ اپنی اوپینینس کو اپنی اس کو اوپن میں لے کے آتا ہے, ایڈوکیٹ کرتا ہے, بلکہ وہ انکوائر بھی کرتا ہے دوسروں سے. تو جو کانسیپٹ آف ایڈوکیسی اینڈ انکوائری کا جو ڈائلاگ میں ہے اس کو ایک طرح سے ایکٹیویٹ کرتا ہے. تو کچھ جو پوائنٹس ہے آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو بڑے سٹل پوائنٹس ہیں بٹ دیز آر امپورٹنٹ, اور بعض اوقات اور اکثر ہم سب اس کا شکار انکانشیسلی رہتے ہیں کہ ہمیں بہت نالج ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو سوال اس وقت یہ ہونا چاہیے کیا نالج کو ہم نے لرننگ میں کنورٹ کیا یا نہیں, اور ہماری اپروچ جو ہے ایز اے انڈیویجول صرف نوئر کی حد تک ہے یا ہم لرنر بھی ہیں. تو اس ریفلیکشن کے ٹاپک پہ جو ہم نے آپ کا کچھ وقت لیا, کیونکہ یہ ہم نے بتایا کہ ایک طرح سے موقع بھی تھا کہ ہم نے اپنے 23 لیکچرز ہاف ویک کمپلیٹ کیے تھے, تو وی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہیو اے پاز آن دی سبجیکٹ اینڈ سے کہ اچھا جی ریفلیکٹ کریں کہ ہم نے کیا کیا. آئی ایم شیور کہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ جو تھاٹس شیئر کیے ہیں خاص طور پہ اس پریزنس جو بک ہے اس کے حوالے سے, دے آر ناٹ آل ایگزاسٹو, دے آر لاٹ ٹو لرن اباؤٹ دیٹ. اور خاص طور پہ اگر وہ کتاب پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے, کتنا اس کے اندر ایک طرح سے میٹیریل ہے اور کتنا وہ یوزفل ہے. اور ظاہر ہے یہ کتاب پیورلی تھیوریٹیکل نہیں ہے, یہ جو بیسڈ ہے وہ ایکچولی ریئل لائف کیسز پہ جنہوں نے اچیومنٹس اور ریئل لائف اچیومنٹس کیے ہیں, جنہوں نے پوری کمیونٹی کو, پوری ایک ہیومن سوسائٹی کو امپیکٹ کیا. تو میں آپ سے عرض یہی کروں گا اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. آئیے ہم اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پہ آتے ہیں, جو بیس آف دا پیرامڈ مارکیٹ کا جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس سے اور اگلے لیکچر میں اس کو ہم کنکلوڈ کریں اور ہمارے جو نیکسٹ ٹاپکس ہیں ان کو لیں. لیکن ضرورت اس چیز کی محسوس کی گئی کہ اس کو مختلف پرسپیکٹو سے لیا جائے. ہم نے جو رپورٹ آئی ایف سی کی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کا کانسیپٹ کیا تھا اور بہت تفصیل میں. یہ ایک دوسری رپورٹ ہے جو ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے. انہوں نے بھی 200 کے ایک طرح سے کیس اسٹڈیز کو لینے کے بعد یہ رپورٹ پریپیئر کی گئی ہے. یہ رپورٹ بھی کافی ریلیونٹ ہے, اور اس کے جو رپورٹ کے جو آپ کہہ لیں کہ انالیسز ہے, جو اس رپورٹ کی فائنڈنگز ہے وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ یہ بی او پی کے اس کے اندر اس کی اپلیکیشن ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ اوور لیپنگ ہو, جو ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, کچھ ریپیٹیشن بھی ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں رہتے ہوئے جو اس ٹاپک کی جو اسپرٹ ہے فائنینشیل ایکسکلوژن کو اس حد تک آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے, شیئر کیا جائے کہ آپ تھوڑا اندازہ لگا سکیں کہ جب ہم کنزیومر بینکنگ کی ان پرٹیکولر یا بینکنگ ان جنرل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں. اور یہ جو کنزیومر یہ جو بینک بیس آف دا پیرامڈ کا جو سیگمنٹ ہے, ہم آپ سب اس کا حصہ ہیں. ہمارے ارد گرد یہ ہو رہا ہے, اور پاکستان میں ہم نے آپ سے اس دن جو لاسٹ لیکچر میں کچھ نمبرز کچھ اسٹیٹس شیئر کیے تھے, تو بڑے آپ کہہ لیں کہ اہم نمبرز ہیں. کیا اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ وہ جو نمبرز نہیں ہیں وہ اسٹیٹس ہیں, وہ فیکٹس ہیں, کیا ہم اپنے آپ کو ان فیکٹ سے دور رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ان فیکٹ سے اپنے آپ کو الوف رکھ سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم صرف کنزیومر بینکنگ کی بھی بات کریں تو اس ایلیمنٹ کو, اس سیگمنٹ کو ہم اسی پرائی میں دیکھیں, اسی کانٹیکسٹ میں لیں. نہ صرف کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی جو کنزیومر بینکنگ کا جو ٹاپک ہے ہم یہ کنزیومر بینکر کے حوالے سے, ظاہر ہے میرا جیسے آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ بینکنگ کا ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ اس سبجیکٹ میں چیزیں شیئر کیا جائیں وہ مختلف پرسپیکٹو کے ساتھ شیئر کی جائیں, ناٹ ایز اے بینکر بٹ ایز اے کامن ممبر آف دا سوسائٹی, ایز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل, ایز اے لرنر ایز ویل, اینڈ ادر اسٹیک ہولڈر ایز ویل, جس میں ریگولیٹرز بھی شامل ہیں. تو جب ہم
اس طرح دیکھتے ہیں تو پھر اس اسٹڈی کی اور اس سبجیکٹ کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہمارے آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. فرینکلی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے کلیریفیکیشن کی کہ ہاں ہم یہ ٹاپک کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو پہ کیوں وقت صرف کر رہے ہیں، تو اس کلیریفیکیشن کے بعد آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہم سب کو ہو جانا چاہیے کہ اس کے جاننے سے ہماری جو لرننگ کا جو پروسیس ہے اور کنزیومر بینکنگ سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے اندر اگر کسی حد تک ایک تھوڑی سی ڈیپتھ آئے گی، اس کے اندر کسی حد تک جو ایک انسائٹ ڈیولپ ہوگی، وہ ہمیں اس کو مزید اپنی اس لرننگ کو اور اس کو اپلائی کرنے میں ہیلپ کرے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ماڈل ہے، سارٹ آف یہ ہے کہ جی فریم ورک ہے انوویشن کا. جی جو اس فریم ورک کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے اندر 5 ٹاپک ہیں، اور 5 ٹاپکس میں یہ ہے کہ آپ نے لائف انریچمنگ آفرنگس دینی ہے جو پروڈکٹس آ رہا ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو سپلائی چین ہے اس کو ریکانفیگر کرنا ہے، پورا کانسیپٹ آپ نے چینج کرنا ہے. اگر آپ بینک کی بات کریں یہاں، لیکن ہم صرف بینکنگ کی نہیں بات کر رہے ہیں، یہ جو فریم ورک ہے اٹ اپلائز ٹو آل بزنسز انکلوڈنگ دا بینکنگ. اس کے بعد اس میں جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو مارکیٹنگ کمپین ہے اس کو صرف پرسویسو اپنے پروڈکٹس کی سیلنگ کے حوالے سے نہیں کرنا، بلکہ اس میں آپ نے ایجوکیشنل ایلیمنٹ لے کے آنا ہے، اس میں آپ نے کمیونیکیشن کا ایلیمنٹ لے کے آنا ہے. تو اس کے اندر جو چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریٹو کولیبریشن. یہ چیز بار بار ذکر ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکنگ میں اور کنزیومر بینکنگ میں خاص طور پہ ہم نے جو شروع میں بینکنگ جنیرک بزنس ماڈل کی اور اس کے بعد بینکنگ بزنس ماڈل کی بات کی تھی، تو اس میں کولیبریشن کا، الائنسز کا، پارٹنرشپ کا بار بار ذکر آیا. تو یہ بھی چیز وہیں پر ہے، لیکن یہاں پر جو ہم براڈر کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسری انڈسٹری کی جو پلیئرز ہیں ان کو بھی جو انوویٹو کولیبریشن کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ اوور آل اس کا ویو ہے کہ یو ہیو ٹو انشیکل دا آرگنائزیشن. انشیکل کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس کے اوپر ایک طرح سے جو ہم نے سیلف امپوزڈ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یا ہم نے اس کے اندر اپنے آپ کو کہہ لیں بند کیا ہوا ہے، ہم نے اس سے نکل کے باہر آنا ہے. اور ظاہر ہے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف ان کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی. جب ہم ان کے ساتھ بزنس کریں گے، ان کی ضروریات کو میٹ کریں گے اور یہ فریم ورک کو سامنے رکھیں گے، تو ظاہر ہے اٹس اے ون ون سچویشن فار آل دا پلیئرز. اس میں سوسائٹی کے جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کسٹمرز ہیں، کنزیومرز ہیں، ریگولیٹرز ہیں، ہم آپ سب ہیں، اس کا حصہ ہیں سوسائٹی کا. تو اس کو سامنے لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس اوور آل کانسیپٹ کو سامنے لایا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور یہ جو اسٹڈی ہوئی ہے 200 کی، اس میں ظاہر ہے جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 5 ایریاز کے اندر انہوں نے گائیڈ لائنس اور سجیشنز ظاہر اس رپورٹ کے اندر دی ہیں. وہ ہم بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن پاکستان میں کس حد تک ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں جن کا اس میں بہت آپ کہہ لیں کہ بہت فریکوینٹلی ذکر آیا ہے، کنٹریز لائک بنگلہ دیش، انڈیا، افریقن کنٹریز ہیں، اور لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، ان کی جو ڈیموگرافکس ہیں یا ان کی ایک طرح سے کہ جو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ڈیموگرافکس آپ نہ کہیں تو انکم کے حوالے سے، کنسٹرینٹس کے حوالے سے، سوسائٹی کی پرابلمس کے حوالے سے ہم سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں. تو اس فریم ورک کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ موقع بھی ملے گا کہ اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اس کا سیٹ اپ ہے اوور آل، اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ کا، ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو فورم ہے ورلڈ اکنامک فورم، آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ڈیووس میں اس کی میٹنگ ہوتی ہے، اور آل اوور دا ورلڈ جو کہہ لیں آپ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، اوپینین میکرز ہوتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر، اکانومسٹ، اور بڑا میجر انڈسٹری کے پلیئر اس کے اندر شرکت کرتے ہیں. تو اس فورم کی بھی جو آپ کہہ لیں کہ جو رپورٹس ہیں، جو ان کی انالیسیز ہیں، بہت یوزفل ہیں، بڑی انفارمیٹیو ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کو یہ ہم ایک طرح سے ارج کریں گے، آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے ویب سائٹ پہ جائیں، ان کا ایڈریس آپ کو ظاہر مل جائے گا، اور وہاں جا کے دیکھیں کہ انہوں نے کتنا کام کیا اور کیا کام کر رہے ہیں. کہ ان کا جی بھی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو پاورٹی ہے اور وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کا فرق ہے، جو گیپ ہے، اس کو کس حد تک ریموو کیا جائے. تو اس میں خاصا کام ہوا ہے، اس میں بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ کام کر رہے ہیں جو اپنی فیلڈ کے ایک طرح سے ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے بڑی اس کے اندر آپ کہیں کہ کنٹریبیوشن دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. آئیے اب اس میں جو پہلا آپ نے دیکھیں کہ
کریٹنگ لائف انہانسنگ آفرنگس. اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو آپ پروڈکٹس اینڈ سروسز دے رہے ہیں, کیا وہ جو بیس آف دا پیرامڈ کا وہ جو لو انکم گروپ کے لوگ ہیں, کیا ان کو جو پروڈکٹس دینے سروسز دینے ان کی کوالٹی آف لائف اس سے امپروو ہو رہی ہے یا نہیں. اب دیکھیں یہاں پر یہ کانسیپٹ آپ کو ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ جو اکثر بزنسز بڑی کروڈلی یا بڑا روڈلی کہہ دیتے ہیں کہ وی آر ناٹ ان دا سوشل بزنس سوشل سیکٹر. دیکھیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کیا جائے, پروڈکٹس اینڈ سروسز آفرنگ کو اس طرح ڈیولپ کیا جائے کہ لوگوں کے اس کے اندر یہ کنٹریبیوٹ کریں ان کی اس کے اندر. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پروڈکٹس وغیرہ جو ہیں یہ ڈیولپڈ اکانومیز میں اس کو جب لے کے آتے ہیں تو آپ کو اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو جو لوگوں کے اس میں. ظاہر ہے جب یہ چیز اڈیپٹیبلٹی آئے گی اور وہ لوگ جب آپ کی انٹیگریٹ ہوں گے آپ کی فارمل اکانومی میں تو اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوگا. جو اکانومی جو سیگمنٹ آف دا پاپولیشن اگر ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا, اور ہم نے شروع میں اگر آپ کو یاد ہو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی اس چیز کو دیکھا تھا کہ جب یہ اوور آل آپ کی سوسائٹی میں جو ایک چیز امپرومنٹ آتی ہے تو اس کا امپیکٹ سب کو ہوتا ہے. تو کل آپ کو بھی ایز اے اگر بزنس ہی کی ہم بات کریں تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی, آپ کے لیے اور زیادہ آپ کو وہ ملیں گے کہ جو آپ اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر بہتری لا سکتے ہیں پروفٹیبلٹی کے کانٹیکس میں. تو اس لحاظ سے یہ جو لائف انہانسنگ آفرنگ کا کانسیپٹ وہ یہی ہے کہ آپ اس میں صرف لوگوں کو نہیں فائدہ پہنچا رہے بلکہ آپ پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں گے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ 3 ہیں کہ پرائز فار دی بجٹس آف دا نیکسٹ بلین. یہ بہت اہم ہے. جب ہم اس گائیڈ لائن کی طرف دیکھتے ہیں یا اس گائیڈ لائن کے تحت یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پرائز فیکٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے ظاہر اس میں. اور جب ہم لوور انکم کی بات کی تو جب تک آپ اس کو اپنے تو آپ کا جو کاسٹ اسٹرکچر ہے اس کو آپ نے ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں یہ صرف کہہ دینا کہ جی ہمارے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے یا وائبل نہیں ہے, یہاں وہ کافی نہیں ہے. جب آپ اس سیکٹر کو ایک طرح سے آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں اٹینڈ کرنے کا تو اپنے پروڈکٹس کو آپ نے اسی طرح سے کاسٹنگ اور پرائسنگ اس کی اس طرح کرنی ہے کہ اس کو آپ دیکھیں ٹیلر کریں کہ یہ چیز بارہا کہی گئی ہے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے جو والیوم ہے وہ اگر آپ لوور مارجن پہ بھی کام کر رہے ہوں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو ہائی والیوم ہے وہ آپ کو کمپنسیٹ کرے گا آپ کی باٹم لائن کے لیے. تو اس کو جب پرائسنگ کو آپ نے اس طرح دیکھنا ہے اور اس کے اندر مختلف اگین کی اسٹڈیز میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو مختلف انڈسٹریز ہیں انہوں نے بڑا ایک طرح سے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے. ایون اگر فائنینشیل اس کے اندر بھی آئی ہیں تو جنہوں نے پروڈکٹس کو کیا ہے اس میں جو لیڈ لی ہے وہ لی ہے ٹیلی کام کمپنیز نے. انہوں نے اپنے ایسے پیکیجز آفر کیے ہیں کہ اس کو جو لو انکم گروپ ہے اس کو ایڈریس کیا ہے, ان کو اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ ریچارج کے جو چارجز وہ کم کر دیے ہیں یا انہوں نے انیشیل جو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو پروڈکٹس ہیں کہ اس کے اندر پرائسنگ کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ اس میں اپنا انہوں نے جو کہہ لیں کہ جو مارجن ہے کم رکھا ہے. تو جب یہ سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو پرائسنگ کا چیز اہم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ آپ نے پروڈکٹس جو ٹیلر کرنے ہیں جو آفرنگز ہے وہ آپ کوالٹی کو ایمفیسائز کریں. یہ ایک اہم پہلو اس لحاظ سے ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی جو لوور اینڈ کے لوگ ہیں جو غریب بیچارے ہیں آپ ان کو پوئر کوالٹی بھی دے دیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ایسی چیز نہیں ہے. ان کا بھی کانشیسنس جو ان کا اویئرنیس لیول ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کوالٹی کے حوالے سے جو دوسرے ہائر جو انکم سیگمنٹس کا ہوتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ان کو بی فیئر ٹو دیم اور ان کو وہی کوالٹی دینے کی کوشش کریں. ظاہر ہے ضرورت آپ کو آپ کی اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ اپنا جو اسٹرکچر ہے جو آپ اپنا جو سیٹ اپ ہے جو آپ کا سسٹم ہے جو آپ کی کاسٹنگ ہے وہ اس طرح آپ رکھیں کہ اچھی ان کو ریزنیبل فیئر پرائز دینے کے بعد بھی آپ کو ایز اے بزنس وائبلٹی نظر آ رہی ہے لیکن آپ ان کو کوالٹی بھی دے رہے ہیں, کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کر رہے. اور اس چیز کا یاد رکھیں کہ یہ جو کمیونٹی ہوتی ہے یہ ویل نٹ کمیونٹی ہوتی ہے, ان کے آپس کے اندر بہت لنکیجز ہوتے ہیں, کمیونٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے کسی ایک کمیونٹی کو انفیریئر کوالٹی کی گڈ سپلائی کی تو وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ کی طرح جائے گا اور اس کا امپیکٹ آپ کے بزنس پہ آپ کی ریپوٹیشن پہ آئے گا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں. آپ ان کو جو پروڈکٹس دیں اس کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھیں اور ان کو آپ ایک طرح سے رسپیکٹ دیں اس کو کہ دے آر ایکولی کوالٹی کانشیس اینڈ دے شوڈ ناٹ بی اٹس سارٹ آف
آپ کہہ لیں کہ یہ کروڈ ٹو سے کہ ون شوڈ ناٹ ٹیک دیم فار رائڈ، ضرورت اس چیز کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹلی سسٹینیبل اپروچز ہیں ان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس لحاظ سے ہیں کہ جب یہ آپ دیکھیں کہ ان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جب امپروو ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ایگزسٹنگ سورسز ہوتے ہیں، جو پبلک سیکٹر کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ اس میں واٹر ہے، الیکٹریسٹی ہے، ہیلتھ سروسز ہے، سینیٹیشن ہے، اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو کیا ایز اے بزنس آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو ان ریسورسز کے اوپر پریشر آیا ہے، جو انوائرمنٹ جو ہے جو امپیکٹ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے اپروچز میں ان کو بھی مد نظر رکھا ہے؟ اور آپ ظاہر ہے اپنے آپ کو اس چیز سے الوف نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، ایون ایز اے بزنس وائل ایون ان بینکنگ، ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم انوائرمنٹل ایشوز کو بھی، اور اس میں جو سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ ہے اس کی اپلیکیشن سارے انڈسٹری کے پلیئرس پہ ہوتی ہے، چاہے وہ بینکنگ ہو، مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہو، یا کوئی اور پروڈکٹس بنانے والے ہوں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی ہے اپنے اپروچز میں آپ اس کو بلٹ ان کریں اور اس چیز کا خیال رکھیں۔ تو جب ہم یہ لائف انہانسمنٹ کی جو بات ہم نے کی، 3 گائیڈ لائنس کو سامنے رکھا، تو اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں جو مختلف انڈسٹریز ہیں اس چیز کو اپلائی کر رہی ہیں؟ اس میں اگین آپ کو ہم ایک مثال دیتے ہیں آبویسلی کہ ایک ملٹی نیشنل جو پاکستان میں کنزیومر گڈس کی کمپنی ہے، انہوں نے اس چیز کو بہت افیکٹولی امپلائی کیا ہے، اور وہ ولیجز میں جا جا کر ہائیجین کا جو کانسیپٹ ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں خاص طور پہ صابن کے حوالے سے، ڈٹرجنٹ کے حوالے سے، وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پرسنل ہائیجین ہے، جو صفائی کا کانسیپٹ ہے، اس کو وہ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اس کے متعلق اویئرنیس جنریٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں۔ تو دس از اے ویری افیکٹو اپروچ اینڈ اٹ از ڈیفینیٹلی ہیلپنگ دا کمیونٹی۔ اور رورل ایریاز میں، ولیجز میں، گاؤں میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو سینیٹیشن کا جو لیول ہے، جو اور دوسرے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے، انفارچونیٹلی اس کا کتنا فقدان ہے، کس کی کمی ہے۔ تو اس سے کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ خود جب اویئر ہو جاتے ہیں سینیٹیشن کے، پرسنل ہائیجین کے فائدے سے، تو اکثر وہ خود انیشیٹو لیتے ہیں، بجائے یہ کہ گورنمنٹ کا یا پبلک سیکٹر کا ویٹ کریں اپنے محلے کو، اپنے اس کو امپروو کرنے کے لیے۔ تو اس کمپنی کے ایفرٹس سے یہ ہوا کہ لوگوں میں کسی حد تک، اور یہ خاص طور پہ انڈیا میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے بہت افیکٹولی اس کو پروموٹ کیا ہے، اور اس کے جو فائدے جو ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے ولیجز میں آنا شروع ہوا ہے۔ بنگلہ دیش میں اس چیز کا بہت کانسیپٹ ہے۔ تو جب ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یہ چیز انٹروڈیوس ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ ہیئر؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور ہم اپنے صرف بزنس انٹرسٹ کو سامنے نہ رکھیں بلکہ کمیونٹی انٹرسٹ کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ تو یہ جو لائف انہانسنگ کا جو کانسیپٹ ہے بڑا براڈ ہے، اور ہم نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے پروڈکٹس کی، سروسز کے اور پرائسنگ کے حوالے سے اور دوسرے چیزوں کے لیے ہماری اپنی تھنکنگ کو، پرانے مینٹل ماڈل کو ایک طرح سے بدلنا پڑے گا، اور ہماری اپنی سوچ کو بہت وائڈ کرنا پڑے گا تاکہ جو ایک وائڈر ہرائزن ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے اس فریم ورک کا، وہ یہ ہے کہ جو سپلائی چین ہے اس کو ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم سب دیکھتے ہیں کہ اس کو بینکوں کا خاص طور پہ، اور دوسری اس کا جو فوکس ہے وہ شہر ہیں، رورل ایریاز نہیں ہیں، جبکہ 68% یہ اوور آل گلوبل وہ ہے کہ یہ جو بیس آف دا پیرامڈ کا 68% جو لوگ ہیں وہ جو ہیں رورل ایریاز میں ہوتے ہیں، اور باقی تو اتنی سبسٹینشیل نمبر جب آتا ہے، اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا کہ کتنے لوگ رورل ایریاز کے اندر ریسائڈ کرتے ہیں۔ تو ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ جو سپلائی چین ہے، جو کہ ابھی تک ایک طرح سے ڈیولپ کی گئی تھی باہر کی دنیا میں بھی اور ہمارے یہاں بھی، جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ شہروں تک محدود ہے، شہروں کے جو انفراسٹرکچر ہیں، شہروں کی جو فیسلٹیز ہیں۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس سپلائی چین کو ریکنفیگر کیا جائے۔ سپلائی چین کا کانسیپٹ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کسی یقیناً اور کورس میں پڑھا ہوگا، اور آج کل کے زمانے میں بزنسز میں یہ بہت اہم ہوتا جا رہا ہے، اور سپلائی چین ان اٹ سیلف ہیز بیکم اے میجر ٹاپک سبجیکٹ فار MBA پروگرامز، اور اس کے اندر باقاعدہ پوری آپ کہہ لیں کہ ماسٹرز پروگرامز باہر کی یونیورسٹیز میں آفر کیے جا رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور زیادہ اس کی اہمیت میں ہوگا۔ تو جو سپلائی چین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سپلائی چین ظاہر ہے مختلف اس کے حصے ہوتے ہیں، اس کے مختلف پلیئرز ہوتے ہیں،
اس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب سپلائی چین کی افیکٹونیس کے بعد ہی الٹیمیٹلی جو بزنسز ہیں وہ سکسیس اچیو کرتی ہیں اپنے لیے اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے لیے، جس میں کسٹمرز بھی شامل ہیں، شیئر ہولڈرز بھی شامل ہیں، جس میں ظاہر امپلائیز بھی ہیں، ریگولیٹرز بھی ہیں، اینڈ اوور آل سوسائٹی بھی ہوتی ہے. تو سپلائی چین کے کانسیپٹ کو جب ہم یہاں لے کے آئیں گے تو ہم نے اس کو ریکنفیگر اس سینس میں کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو اس میں آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، جس میں آپ نے سورسنگ کرنی ہے، اس میں آپ نے کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہیں. کیونکہ جب آپ میجر سٹیز کے اندر شہروں میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن جب آپ گاؤں کا رخ کرتے ہیں، رورل ایریاز کا رخ کرتے ہیں، تو یہ ساری جو آپ کہہ لیں کہ ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ساری انڈسٹریز اور یہ جو اسٹڈیز ہیں، جو 200 کے اسٹڈیز، اس میں ان کنٹریز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سکسیس سٹوریز ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ سورسنگ جو تھی وہ لوکل کرنی شروع کی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ظاہر کاسٹ فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ظاہر ہے ایز اے بزنس اگر کاسٹ افیکٹونیس نہیں آ رہی ہے تو آپ کے لیے فرینکلی یہی نہیں ہے کہ انسینٹیو نہیں ہوگا، بلکہ اس وائبلٹی آف دا بزنس کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کنٹرول ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر جو ٹریڈ آفس ہیں کاسٹ کے اور کوریج کے، اور اس کے آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایٹ لو والیومز اینڈ پرائسز وائبلٹی ہے یا نہیں. تو یہ اوور آل کانٹیکسٹ ہے جس کے لیے اس چیز کو ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے. اور سپلائی چین کو آپ دیکھیں. اچھا، اس میں سپلائی چین کے جو مین کانسیپٹس ہیں وہ تو وہی رہتے ہیں، اور یہاں وہی بات اب اپلائی ہوتی ہے کہ اس کے فنڈامنٹلز وہی رہیں گے، لیکن آپ نے ایزمپشنس کو آپ نے چینج کرنا ہے، ایزمپشنس کو آپ نے ری ڈرا کرنا ہے، اور آپ نے ری اسیس کرنا ہے کہ جب ہم ایک رورل ایریاز کو کریں گے اور اس میں ظاہر ہے آپ کی وہ پالیسیز جو شہروں کے اندر اپلائی ہو رہی ہیں، جو شہروں کے اندر اپلیکیبل ہیں، وہ رورل ایریاز میں نہیں ہوں گی. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں پرائسنگ کے حوالے سے، اسٹاکنگ کے حوالے سے، اور اوور آل جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کوالٹی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے، تو آپ اس کو کریں. تو اس میں جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں وہ یہ 3 آپ کے سامنے ہیں. پہلی چیز جو ہے یو ہیو ٹو سورس فرام لوکل پروڈیوسر. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جب آپ لوکل پروڈیوسرس کو کسی سورس کریں گے، جب آپ ان کو اپروچ کریں گے، تو اس میں جو ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ اس لوکل پروڈیوسرز جو کہ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں ان کو ایک سینس آف پارٹیسپیشن ملے گا. اور ظاہر ہے جب ان کا سینس آف پارٹیسپیشن ہوگا تو وہ اوور آل اس کا امپیکٹ کمیونٹی کے دوسرے لوگوں پر بھی آئے گا. اور اس چیز کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی ہے کہ جب لوکل آپ سورسنگ کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ افیکٹونیس کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں کوالٹی کنٹرول بھی آپ کے قریب ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ جہاں سے سورسنگ کر رہے ہیں وہ لوکل لوگ ہیں، لوکل آپ کہہ لیں کہ وہ، تو اس میں آپ ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا سکتے ہیں. اور ہم جب اس ایلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی مثال پاکستان میں، جیسے جو پاکستان کا جو کاٹن گروئنگ ایریا ہے، جو بیلٹ ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ بہت اہم کاٹن ہے، اس کی آگے جیننگ ہونی ہے اور اس کے آگے ویونگ ہونی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کو آپ ساتھ ساتھ جب سورس کر رہے ہیں تو وہ انڈسٹری جو اس کی الائیڈ ہیں وہیں ڈیولپ کریں، لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز بھی ملے گی، لوگوں کے لیے انسینٹیو بھی ہوگا، اور وہ آئندہ بھی جو کراپ گرو کرتے ہیں کاٹن کی ان کے لیے انسینٹیو ہوگا. ان کے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ جو ان کا الٹیمیٹ جو سیلنگ پوائنٹ ہے ان کے سامنے ہوگا پرائسنگ کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ آپس میں جب آپ کولیبریٹ کریں گے کمیونٹی لیول پہ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اور اس لوکل سورسنگ کا جو ایک مثال آپ کو کانکریٹ دی گئی، اور دوسرے مثالیں بھی سامنے آتے ہیں، جیسے جہاں آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گنا پروڈیوسنگ ایریا، اس کے بعد شوگر پروڈیوس ہوتی، آلدو یہ سارے ایریاز آپ کہہ سکتے ہیں کل کو اس میں آتے ہیں کہ جو بڑا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا کمرشل سیکٹر ہے. لیکن اس مثالوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بیس آف دا پیرامڈ کا جو لوور انکم سیگمنٹ ہے، یہاں پر بھی یہی چیز اپلائی ہو سکتی ہے کہ آپ لوکل سورسز کو انکریج کریں، ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، ان کے ساتھ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ ایوالو کریں جس سے ان کو فائدہ ہو، ان کو انسینٹیو ہو، اور ایک آن گوئنگ پارٹنرشپ ہے جس کی وہ ہو اور ان کو اس کا فائدہ ملے. اس کے بعد ٹو براڈن دا ریچ، اور اس میں جو ڈسٹریبیوشن چینل کا کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ نے شہروں میں رہتے ہوئے تو آپ کے پاس بڑے آپ کہہ لیں کہ ڈیفائنڈ اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے ڈسٹریبیوشن چینلز ہیں، آپ کے پاس آپ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹیز ہیں، کمیونیکیشن کی فیسلٹیز ہیں. لیکن یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کو آپ نے
جب ڈسٹینسز بہت ہیں جیوگرافیکل ڈسٹینسز، تو اس کو آپ نے کوریج دینی ہے. تو جو مثالیں سامنے آئی ہیں لائک کنٹری ان برازیل، ایک مشہور جو دنیا میں فوڈ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی لوکل عورتوں کو اپنے پروڈکٹس میل میں بھیجے اور ان سے کہا کہ آپ وہ پروڈکٹس کو ڈور ٹو ڈور جا کر سیل کریں. اس طرح جس کو کہتے ہیں لاسٹ مائل آف دا ڈسٹریبیوشن چینل، یہ ایک یونیک انہوں نے تجربہ کیا اور اس میں بہت کامیابی ہوئی. اس کے ساتھ اگر ہم پاکستان میں اس کی مثال لیں تو اور انڈیا میں لیں یا بنگلہ دیش میں کہ جو ولیجز ہیں جہاں پر نہیں جال لوگوں کو آپ جو آپ کے ڈسٹریبیوشن کے جو لوگ ہیں اب ان کو انہوں نے بائسیکلز پرووائڈ کی ہیں، انہوں نے ان کو موٹر بائکس پرووائڈ کی ہیں تاکہ ان کی ریچ بڑھائی جائے، ان کی اپروچ بڑھائی جائے. تو یہ جو ایک ہے آپ کاسٹ سیو کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ بڑی بڑی آپ وینس یا بڑے بڑے آپ جو کنٹینرز ہیں وہاں پرووائڈ کریں، بلکہ لوور لیول پہ چھوٹے لیول پہ یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے استعمال کریں. تو اس چیز سے ان ایگزامپل سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس کو بھی آپ کس طرح لیوریج کر سکتے ہیں کاسٹ افیکٹولی اور اپنی ریچ کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد یو ہیو ٹو فائنڈ کریٹو ویز ٹو اوور کم دا انفراسٹرکچر کنسٹرینٹس. یا جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو وہی لاجسٹکس کی، ٹرانسپورٹیشن کی، اسٹوریج کی، ویئر ہاؤسنگ کی بات آ جاتی ہے. تو یہ چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یقیناً ہم سب اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب ایکسٹریم ویدرز ہیں یا بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو اس میں خاص طور پہ جو فوڈ آئٹمز ہیں، جو پیریشیبل آئٹمز ہیں، ان کی اسٹوریج، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کی ویئر ہاؤسنگ ایک اہم آپ کہہ لیں کہ وہ اختیار کر جاتی ہے، اہمیت ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو بھی ہم دیکھیں، اس چیز کو ہم مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اس کو سارے فیکٹ کو ہم سارے فیکٹر کو کس طرح کمبائن کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. ایک بہت مشہور آپ کہہ لیں کہ جو پاکستان میں بھی ریسنٹلی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، انڈیا میں انہوں نے ایک جو ریٹیل سٹورز کا چین جو اسٹیبلش کیا، وہاں بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ سامنے آیا. وہ یہ تھا اس اسٹڈی کے اندر کہ وہ لوگ جو ان کے پروڈکٹس تھے جو مختلف بناتے تھے، اور اس کے اندر خاص طور پہ ٹمیٹو کا ذکر آیا کہ ٹمیٹو کی جو پیکیجنگ تھی وہ گنی بیگس کے اندر ہوتی تھی، لیکن دیکھا گیا کہ اس کے اندر ویسٹ بہت ان کو نظر آنے لگا، اس کے اندر بہت زیادہ لاسز ہونے لگے. جب انہوں نے اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جو گنی بیگس کے اندر جب ٹمیٹو آتے تھے تو ورکرز جو وہاں کام کرتے تھے وہ اس کے اندر بریک ٹائم کے اندر بیٹھتے تھے یا سو جاتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے. تو جب یہ اسٹڈی کے بعد فوراً ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اس کی جو پیکیجنگ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے پھر لکڑی کے کریٹ جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے کرنا شروع کیا. تو جس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو ڈیمیج تھا، جو ویسٹیج تھا، یہ ریڈیوس ہو گیا اور انہوں نے 13% تک اس کو لے کے آ گیا، جو کہ پہلے 40% سے زیادہ تھا. تو جب آپ ایک ایکچوئل مثال کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کس طرح اس چیز کو کرنا چاہیے. اور اس نے اس چیز کو بھی پروف کیا کہ یو ہیو ٹو تھنک ان اے ڈفرنٹ وے، یو ہیو ٹو اپلائی یور تھنکنگ انڈر دا سرکمسٹانسز وچ آر پریویلنگ ان دوز ایریاز جو پریڈومیننٹلی رولر ہیں. اب اس دوسرے ایلیمنٹ کے بعد جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے یو ہیو ٹو ایجوکیٹ تھرو مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن. یہ بھی ایک اہم ایریا ہے، اور جب ہم مارکیٹنگ کی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف وہ ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ پروڈکٹس کو ایک طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ آپ کنزیومرز کو، کسٹمرز کو ایجوکیٹ کریں. آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پروڈکٹس ہیں اس کا ان کے بینیفٹس کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز کو ضرورت ہے کہ وہ مارکیٹنگ پروگرام اس طرح کریٹ کریں کہ اس میں ایجوکیشنل ایلیمنٹ بھی ہو، اس کے اندر برانڈ ریکگنیشن بھی ہو، کیونکہ یاد رکھیے کہ ان ایریاز میں، ان سیگمنٹس کے اندر برانڈ ریکگنیشن، برانڈ لائلٹی بہت اہم رول پلے کرتی ہے. تو جب ہم ایجوکیشنل کمپین کی اور پروموشن کی بات کریں گے تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. یہاں جو گائیڈ لائن سامنے آتی ہیں کہ یو ہیو ٹو ریکمنڈیشن جو ہے ایجوکیٹ اباؤٹ پروڈکٹ بینیفٹس. یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ پروڈکٹس کے بینیفٹس کو آپ بتائیں، کیونکہ دیکھیں جو بات بار بار کہی گئی ہے، اس سیگمنٹ کے لوگ لٹریٹ نہیں ہیں، ان کا ایجوکیشنل ان کا جو لیول ہے بتانے کی ضرورت ہے. اگر آپ لینگویجز بھی یوز کر رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ عام لینگویج ہو، وہ ظاہر ہے بہت زیادہ وہ نہ ہو، اس طرح ان کو اس کا فائدہ ملے. اس چیز کو جب آپ مد نظر رکھیں گے اور صرف اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کے بینیفٹس اس طرح بتائیں گے
تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی آپ کے پروڈکٹس کی ریکگنیشن پروڈکٹ کے ساتھ ان کے سامنے آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا. یہ اب ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے باقی جو 2 ریکمنڈیشنز ہیں اور دوسرے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کور کریں گے اگلے لیکچر میں. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.